السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آج مجالس انصار اللہ اور لجنہ معلّہ UK کے اجتماعات شروع ہو رہے ہیں۔ اسی طرح بعض اور ممالک میں بھی اجتماعات ہو رہے ہیں۔ یہ دونوں تنظیمیں اپنی اہمیت کے لحاظ سے بڑی اہم تنظیمیں ہیں اور جماعتی ترقی اور تعلیم و تربیت اور اگلی نسل کو سنبھالنے میں عورت اور مرد، خاص طور پر وہ جو 40 سال سے اوپر کی عمر کے ہیں، یہ بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر اپنی اس ذمہ داری کو ہماری عورتیں اور مرد حقیقی رنگ میں محسوس کر لیں اور جو ذمہ داریاں مرد اور عورت پر ہیں ان پر بھرپور طور پر توجہ دیں اور ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں تو اگلی نسل کے جماعت سے جڑے رہنے اور ان کے اخلاص و وفا میں بڑھتے چلے جانے کی ضمانت مل سکتی۔ جہاں تک جماعتی ترقی کا سوال ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور اس بات کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے بھی اسی طرح وعدہ ہے جیسا کہ آپ کے آقا و مطاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے تسلی دلائی تھی کہ آخری زمانے میں آپ کے غلام صادق کے مبعوث ہونے کے بعد اسلام کی نشت ثانیہ کا ایک اور دور شروع ہوگا جس میں اسلام کا آخری غلبہ ہوگا۔ بس یہ ترقی تو جماعت کا مقدر ہے انشاءاللہ۔ راستے کی مشکلات بھی ہوتی ہیں، جیسا کہ دوسری الہی جماعتوں کو بھی امتحانوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جماعت احمدیہ کو بھی وقتاً فوقتاً مختلف جگہوں پر ان مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، آگیں بھڑکائی جاتی ہیں، لیکن یہ آگیں اللہ تعالیٰ ٹھنڈی کر دیتا ہے اور نہ صرف ٹھنڈی کر دیتا ہے بلکہ مومن ان تکالیف اور مشکلات میں سے جب گزرتا ہے
تو اس سونے کی مانند ہوتا ہے جو آگ میں پڑ کر کندن بن کر نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو خود بھی قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ میں آزمائشیں بھی کرتا ہوں، امتحان بھی لیتا ہوں۔ فرماتا ہے کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا اس زمانے کے لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کا یہ کہہ دینا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں کافی ہوگا اور وہ چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ پھر فرماتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان کو بھی ہم نے آزمایا تھا اور اب بھی وہ ایسا ہی کرے گا۔ سو اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا ان کو بھی جنہوں نے سچ بولا اور ان کو بھی جنہوں نے جھوٹ بولا۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ کھرے اور کھوٹے میں فرق کرنے کے لیے آزماتا ہے۔ کبھی کسی قسم کے امتحان سے گزارتا ہے اور کبھی کسی اور قسم کے امتحان سے گزارتا ہے۔ یہ امتحان ایمان میں مضبوط جو لوگ ہیں ان کے تعلق میں اضافہ کرتا ہے، ان کا ایمان مضبوط بڑھا دیتا ہے، اور کمزور اور معترض جو ہیں جو کہ کسی نہ کسی رنگ میں اعتراض میں مصروف رہتے ہیں، ہر جماعت میں کچھ نہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اعتراض ہوتے ہیں، چھوٹے عہدیداروں سے پر اعتراض ہوتے ہیں، بڑے عہدیداروں پہ اعتراض ہوتے ہیں، اور پھر یہ اعتراض جب شروع ہوتے ہیں تو بڑھتے بڑھتے ان لوگوں کے ایمان کے لیے بھی خطرہ اور ابتلا بن جاتے ہیں، اور پھر وہ ایک صورت ایسی بازوں پہ آ جاتی ہے اگر اللہ کا خاص فضل نہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ جماعت کی صداقت پر ہی شک کرنے لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح مخالفین کی طرف سے تکالیف اور دشمنیاں کمزور ایمان والوں کو ابتلاؤں میں ڈال دیتی ہیں۔ بس مومن کا امتحان اس کو مزید سیکل کرنے کے لیے ہے، اس کو خدا تعالیٰ کا قرب دلانے کے لیے ہے، اور من حیث جماعت کے لیے کامیابی کے نئے راستے کھولنے کے لیے، نہ کہ مغلوب کرنے کے لیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو لوگ خدائی امتحان میں پاس ہو جاتے ہیں پھر ان کے واسطے ہر طرح کے آرام و آسائش، رحمت اور فضل کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تکالیف کا نتیجہ تھا کہ مکہ فتح ہو گیا۔ بس یہ ابتلا انبیاء اور انبیاء کی جماعتوں کے لیے فتوحات کے دروازے کھولنے کے لیے ہیں۔ اگر ہم اپنے فرائض ادا کرتے ہوئے جو بھی ابتلا اور امتحان آئیں گے اس میں سے کامیابی سے گزرنے کی کوشش کرتے رہے تو رحمت اور فضل کے دروازے ہم پر بھی کھلتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی فرمایا تو ساتھ ہی فرمایا کہ یہ یقینی غلبہ اس لیے ہے کہ ان اللہ قوی و عزیز، کہ یعنی اللہ تعالیٰ قوی ہے، مضبوط ہے اور تمام طاقتوں والا ہے، وہ عزیز ہے، وہی ہے جو اپنی تمام صفات کی وجہ سے قابل تعریف ہے، وہ ناقابل شکست ہے اور ہر چیز پر غالب ہے۔ بس یہ ہمیشہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے
اور آپ کی قائم کردہ جماعت نے اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق غالب تو انشاءاللہ تعالیٰ آنا ہے۔ راستے کی مشکلات ناکامی کی نہیں بلکہ کامیابی کی علامت ہے۔ اگر ہم تقویٰ پر قائم رہتے ہوئے اپنی اور اپنے بچوں کی اصلاح کی طرف نظر رکھیں گے، اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اس نظام کا حصہ بنائے رکھیں گے جو اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا ہے، تو ہم بھی اس رحمت اور فضل کے حاصل کرنے والے بن جائیں گے جو خدا تعالیٰ نے جماعت کے لیے مقدر کیے ہوئے ہیں۔ اور فتوحات ہم بھی اور ہماری نسلیں بھی انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اگر ہم میں سے کوئی عمر کے اس حصے میں پہنچا ہوا ہے جہاں بظاہر زندگی کا کچھ عرصہ نظر آ رہا ہے، بڑی عمر ہے، ویسے تو کسی کا نہیں پتہ کہ کب قضا آ جائے، لیکن بہرحال بڑی عمر کے لوگوں کو زیادہ فکر ہوتی ہے، اس میں بھی جو پہنچا ہوا ہے، جس طرح بچوں کی دنیاوی بہتری کے لیے بڑی عمر کے لوگوں کو فکر ہوتی ہے، بڑا تردد ہوتا ہے، اسی طرح دینی حالت کی بہتری اور جماعت سے اپنی نسلوں کو جوڑے رکھنے کے لیے بھی فکر ہونی چاہیے۔ دنیاوی بہتری کے سامان کرنے کے لیے بچوں کے لیے جائیداد، مکان، بہتر تعلیم یا کام کی فکر ہوتی ہے ان کے، بڑے لوگ لکھتے ہیں دعاؤں کے لیے۔ تو اسی طرح روحانی اور اخلاقی حالت کی بہتری کے لیے بھی اس کی فکر ہونی چاہیے، ان کی فکر ہونی چاہیے بچوں کی۔ یہی تقویٰ ہے اور یہی اس عہد کا حق ادا کرنے کی کوشش ہے جو ہم اپنے اجلاسوں اور اجتماعوں میں دہراتے ہیں۔ بس یاد رکھنا چاہیے کہ جماعتی ترقی ہمارے اپنے بچوں کی تربیت سے وابستہ نہیں ہے، بلکہ ہماری اور ہماری نسلوں کی بقا ہر حالت میں جماعت سے جڑے رہنے سے وابستہ ہے۔ جماعت اور اسلام کا غلبہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، اس خدا کی تقدیر ہے جو تمام طاقتوں کا مالک خدا ہے اور وہ ناقابل شکست اور غالب ہے۔ اگر کوئی ہم میں سے راستے کی مشکلات دیکھ کر کمزوری دکھاتا ہے، اگر ہماری اولادیں ہمارے ایمان میں کمزوری کا باعث بن جاتی ہیں، اگر ہماری تربیت کا حق ادا کرنے میں کمی ہماری اولادوں کو دین سے دور لے جاتی ہے، اگر کوئی ابتلا ہمیں یا ہماری اولادوں کو ڈاواں ڈول کرنے کا باعث بن جاتا ہے، تو اس سے دین کے غلبے کے فیصلے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، جو کمزوری دکھاتے ہیں وہ محروم رہ جاتے ہیں، اور خدا تعالیٰ پھر دوسروں کو سامنے لے آتا ہے اور لوگوں کو سامنے لے آتا ہے، نئی قومیں کھڑی کر دیتا ہے۔ بس اس اہم بات کو، اور یہ بہت ہی اہم بات ہے، ہمیں ہمیشہ ہر وقت اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی نسلوں کی تربیت کی فکر کی ضرورت ہے۔ سب سے اہم بات اس سلسلے میں ہمارے اپنے پاک نمونے ہیں۔ انصار اللہ کی عمر 40 سال سے شروع ہوتی ہے، گویا انصار اللہ کی عمر میں یہ ایک ایسی عمر ہے، اس عمر میں انسان اپنی پختگی کی عمر کو پہنچ جاتا ہے اور سوچ میں